لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء بھیجے، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بنتی ہے، اور ان سب پر ایمان لانا، ان سب کو اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ماننا، یہ تمام ایمان والوں پر ضروری ہے ان کی نبوت کو تسلیم کرنا۔ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ ہم ایمان لائے تیرے اوپر، تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سارے حق پر تھے، سارے کے سارے اپنے وقت کے نبی تھے، سارے کے سارے وقت کے معصوم پیغمبر تھے۔ ان تمام انبیاء میں سے ایک مشہور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس وقت دنیا کے اندر کئی ارب موجود ہیں، اور ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر مسیحی برادری یعنی عیسائی لوگ ایک عید مناتے ہیں جس کو کرسمس کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی مذہبی تقریبیں بھی مناتے ہیں، اور اپنے زعم کے مطابق ان کو پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران تھے، ان کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے آل عمران کے نام سے، جو قرآن کی دوسری بڑی سورت ہے، ان کے اندر بھی ان کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران مسجد اقصی میں امامت کرایا کرتے تھے، بیت المقدس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جب امید سے ہوئی تو کچھ عرصہ پہلے ان کے نانا فوت ہو گئے۔ ان کی نانی نے یہ منت مانی کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانتی ہوں ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ یہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ میں آپ کی راہ کے لیے وقف کرتی ہوں، میرا بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ آپ کے گھر کی خدمت کرے گا، پوری زندگی آپ کے دین کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا ہے۔ ایسی مائیں ہوا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو آپ نے مجھے بیٹی دے دی ہے، بیٹی اور بیٹا ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں نے منت مانی تھی تو میں یہ اپنی بچی آپ کی راہ کے اندر دے دیتی ہوں۔ انہوں نے وہ بچی اٹھائی اور جا کر مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس میں جا کر دے دی کہ یہ میری بچی اللہ کی راہ کے لیے میں نے وقف کر دی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نو مولود بچی گئی تو اس وقت جو بیت المقدس کے خادمین تھے ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، تو ان کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی کہ اس بچے کی کفالت کون کرے گا، کہ بچی پیدا ہوئی چھوٹی سی بچی کو لا کر اس کی ماں نے اللہ کے گھر کے اندر دے دیا، یہ پوری زندگی میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ تو بہت سارے علماء تھے، قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے ان کا نام آیا، وکفلھا زکریا ان کا نام آیا۔ اب جب ان کا نام آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ بچی کے دودھ پلانے کے لیے دایا کا انتظام کیا جائے، کوئی ایسی دائی آئے جو اس کو دودھ پلائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے دن بچی کو دیکھا تو وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی جیسے 1 مہینے کے اندر بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ عام بچوں کی نشو و نما جتنی مہینے کے اندر ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی نشو و نما اتنی 1 دن کے اندر ہوتی تھی، گویا 12 دن کے اندر وہ 1 سال کی ہو گئی، 12 دن کے اندر وہ 1 سال کی ہو گئی۔
اب وہ جو لوگ تھے ارد گرد وہ دیکھنے لگے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بڑی عزت کرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ باہر جاتے تھے تبلیغ کے لیے تو مسجد کے اندر اوپر ایک حجرہ بنایا ہوا تھا، محراب اس کو کہا، حجرے کے اندر یہ رہا کرتی تھی، آپ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ تو ایک دن گھر کے اندر آئے، آ کر دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، یعنی مثال لگا لیں کہ سردیوں کے اندر آم آئے ہوئے ہیں، سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل، اور عجیب و غریب میوے۔ کہنے لگے بیٹی مریم بات یہ ہے دروازہ بند ہوتا ہے، تم عبادت کے اندر مشغول، میں تبلیغ میں چلا جاتا ہوں، بیٹا یہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے بیٹی مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو اماں مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، ابا جان خالو جان ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے جہاں سے روزی دے، جیسی روزی دے، اللہ تو قادر ہے دنیا کے اندر جنت کے پھل کھلا دے۔ یہ تو گرمی سردی کی الگ بات ہو گئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ واہ میرے اللہ، بے موسم پھل تو نے دے دیا، اللہ میری ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہیں، انی وہن العظم منی واجتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اللہ میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ مجھے وارث عطا فرما دے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اللہ مجھے تنہا اس دنیا سے نہ بھیجنا، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا نام پیچھے باقی رہے۔ اللہ رب العزت نے کیسی دعا قبول فرمائی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اللہ تو اس دعا کو سننے والا ہے۔ اب پیغمبر دعا مانگ کر فوراً رزلٹ نہیں مانگتا ہے، پیغمبر فوراً رزلٹ نہیں مانگتا، یہ ہمارا کام ہے کہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دے دے، پھر انتظار ابھی آئی ابھی آئی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے جب قبول کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک دعا مانگتے ہیں، 80 سال کے بعد اللہ نے 96 سال کی عمر میں، اور ایک روایت 100 سال سے اوپر کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ زکریا علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، بھی پہلے بھی دعا مانگتے ہیں، آج پھر دعا مانگ لی، دعا مانگ لی کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے، اب انتظار کر رہے ہیں۔ تو فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہنے لگے کہ اے زکریا اللہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، بیٹے کی خوشخبری ڈبل ہوتی ہے، بیٹے کی خوشخبری دے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بتا رہے کہ تیرے بیٹے کا نام میں نے یحییٰ رکھ دیا ہے، لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ یحییٰ کیسا نام ہے کہ اس سے پہلے میں نے یہ نام کسی کو دیا ہی نہیں ہے، میں نے یہ نام کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ میں نے تیرے بیٹے کو نبوت بھی عطا فرما دی ہے، پیغمبر کے بیٹے کو میں نے پیغمبر بنا دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے نبوت کبھی عبادت سے نہیں ملتی ہے، ایک بندہ کہے نا میں عبادت کر کے نبی بن جاؤں گا، وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ صحابیت بھی کبھی عبادت سے نہیں ملتی ہے، ایک بندہ کہے کہ میں 70 سال 80 سال 100 سال تک عبادت کروں گا، 100 سال تک 80 سال تک عبادت کروں گا میں، اور میں صحابی بن جاؤں گا، تو وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ نبوت صحابیت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز ہوتے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہاں ولایت مل سکتی ہے، ولایت مل سکتی ہے کہ بندہ عبادتیں کر کے اللہ کا ولی بن جائے، اپنی زبان سے اگر وہ کہہ رہے کہ میں ولی ہوں تو وہ ولی نہیں ہے، ولی کی پہچان اس کے چاہنے والے خود کر لیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی جہاں سے جا رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ اولیاء کرام کی پہچان بتائی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے، تو نے مریم کو بے موسم پھل عطا فرما دیا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے۔ تو اللہ نے کیسی پیاری دعا قبول فرمائی کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بھی دے دیا، بیٹے کا نام بھی رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ تیرے بیٹے کے لیے نبوت بھی میں نے دے دی ہے، تیرے گھر کے اندر میں نبی پیدا کر رہا ہوں۔ اب چلتے چلتے حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچی ہیں،
واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن ان كنت انت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ غسل کے لیے گئی ہیں، آپ جب غسل خانے کے اندر گئی ہیں، لوگوں سے پردہ کر لیا ہے، وہاں پر گئی ہیں تو ایک فرشتہ انسانی خوبصورت شکل کے اندر آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی، لگی کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں آپ کے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ میں آپ کو بیٹا دے دوں۔ قالت انا یکون لی ولد، کہنے لگی کہ میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، جو جائز طریقے ہیں یا جو ناجائز طریقہ ہے وہ تو میرے ساتھ ہوا نہیں، نہ میرا نکاح ہوا ہے نہ میرے قریب کوئی آدمی آیا ہے، یہ بچہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذلک قال ربک هو علی ہین، اللہ ایسے کرے گا اور اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ رب العزت جیسے چاہے کر دے۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، اب ایسے ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، ایسے پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام وہ حاملہ ہو گئے۔ اب وہ حاملہ ہوئی تو بڑی پریشان میں کیا کروں؟ فانتبذت به مکانا قصیا، آپ ایک ویران وادی کے اندر چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی اپنی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ایسی پرورش کی کہ ایک دن کے اندر ایک مہینے کے جتنی بڑھ جاتی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کے بطن مبارک کے اندر ہے تو وہ بھی کئی دنوں کے اندر ایسے ہو گئے۔ اب وقت ولادت جب قریب آیا، حضرت مریم علیہ السلام پریشان کہ اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اگر میں پیدا ہوتی تو میں ایسی مر جاتی، کنت نسیا منسیا، کہ کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا، کسی کو میں یاد ہی نہ ہوتی۔ اب یہ باتیں وہ کر رہی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ اے جبریل آپ جا کر میری بندی مریم کو جا کر تسلی دیجئے، اے مریم آپ پریشان نہ ہو، آپ کے پاؤں کے پاس ہم نے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اس میں سے آپ پانی پئیں، اور آپ کے اوپر یہ کھجور لٹک رہی ہے، کھجور کو ہلائیں اور تازہ کھجور کھائیں، کھجور کو ہلائیں اور تازہ کھجور کھائیں۔ لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب لوگوں میں جانا ہے تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے، آپ نے چپ کر روزہ رکھ لینا ہے، کسی کو کوئی جواب آپ نے نہیں دینا ہے، یہ بچہ بات کرے گا، یہ بچہ بات کرے گا۔ اب واقعہ سنانے سے پہلے دسمبر کے مہینے کے اندر کہیں پر کھجور بنتی ہے، کھجور پکتی ہے۔ کھجور تو ہمیشہ گرمیوں کے موسم کے اندر ہوتا ہے، سردی کے موسم میں نہیں ہوتا، اور 25 دسمبر یا دسمبر کا مہینہ ہمیشہ سردیوں کے اندر آتا ہے۔ 25 دسمبر ہمیشہ سردیوں کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے جیسے محفوظ کیا ہے، ویسے کسی پیغمبر کی امت نے اپنی سیرت کو محفوظ نہیں کیا، اپنے پیغمبر کی سیرت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا اور امانتاً مجھ تک آپ تک پہنچایا ہے، برخلاف عیسائیوں کے، یہودیوں کے۔ آپ ان کی کتابیں اٹھائیں، ان کی تعلیمات اٹھائیں، ایک کتاب دوسری کتاب سے نہیں ملتی ہے۔ ایک عقیدے کے لوگ دوسرے عقیدے کے لوگ وہ اپنی کتابیں ملائیں تو نہیں ملا سکتے۔ اس لیے قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردیوں میں نہیں ہوئی، گرمیوں کے اندر ہوئی ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ گرمیوں کے موسم کے اندر ہی ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے، اور گرمیوں کے موسم کے اندر ہی کھجور پکی ہوئی ہوتی ہے جس کو کھایا جاتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور آپ لوگوں کے اندر گئی۔ لوگوں نے کیا کہا؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوکم امرأ سوء وما كانت امک بغیا۔ اے مریم تو امام صاحب کی بیٹی ہے، بیت المقدس کا امام تھا تیرا ابو، قبلہ اول کا امام، اس کی بیٹی ہے، تو یہ کیا لے کر آئی؟ نہ تیری ماں ایسی تھی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا۔ بات کیا ہے کہ جب بچیوں سے لغزش غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلے بھائی اور والد کی طرف یہ انگلی اٹھتی ہے لوگوں کی کہ تیرا والد کیسا تھا، تیرا بھائی کیسا تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار اچھے رکھنے چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے ہماری بچیوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔
تو لوگوں نے سب سے پہلے کیا تعریف کی؟ بھائی کی تعریف کی۔ آج بھائی کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم اچھی گزاریں گے زندگی، ہم پاک دامن رہیں گے، نیک رہیں گے، تو ہماری بہنیں ہمیں دیکھ کر رشک کریں گی، ہمارے اوپر فخر کریں گی کہ یہ ہمارا کیسا پیارا بھائی ہے۔ اگر بھائی بد کردار ہو گیا تو بہنوں کی نظر کے اندر بد کرداری کوئی عیب نہیں رہے گی۔ آج میرا معاشرہ کیوں خراب ہو رہا ہے کہ خود تو ہم غلط راہ کے اوپر چلتے ہیں، لیکن اپنی بچیوں کو ہم روکتے ہیں۔ بچیوں نے ہمیں دیکھ کر چلنا ہے۔ سب سے بڑا ہیرو بچی کی نظر کے اندر اس کا والد ہوتا ہے۔ بیٹی سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے والد کو دیکھتی ہے، اپنے والد کی شکل کے اندر اس کا والد جیسا بنے گا وہ اس کو ہیرو نظر آئے گا۔ اگر والد نمازی، پرہیزگار، نیک ہوگا تو بچی کے دل کے اندر نیکوکاری کا جذبہ پیدا ہوگا، نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر والد نمازیں نہیں پڑھے گا، برے کاموں کے اندر مشغول ہوگا، وہ بیٹی کے ساتھ آنکھیں کیسے چار کرے؟ اس لیے اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ مریم علیہ السلام کو کہا گیا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا بھائی ایسا، نہ تیرا والد ایسا، نہ تیرا ابو نہ تیری والدہ ایسی، یہ کیا لے کر آ گئی؟ فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تمہیں یہ جواب دے گا بچہ۔ اب بچہ گود میں اٹھایا ہوا، نے کہا فی المہد صبیہ، کہ یہ بچہ گود کے اندر اٹھایا ہوا، یہ کہاں سے بات کر سکتا ہے؟ یہ کہاں سے بات کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ماں کی گود کے اندر، قال انی عبد اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پیتے ہوئے دودھ چھوڑ کر کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جس جگہ پر میں جاؤں گا اس جگہ کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ وبرا بوالدتی، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے سخت نہیں بنایا گیا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، ذلک عیسی ابن مریم۔ قرآن کہتا ہے یہ دیکھو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی گفتگو ہے، پہلے الفاظ ہیں جو ان کی زبان مبارک سے نکلے، انی عبد اللہ۔ اے میرے ماننے والی مسیحی برادری، اے عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگوں، یاد رکھو میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی خدمتگار کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وارث کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خاندان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کنبے قبیلے خیش کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کو کسی خاندان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عیسائیوں نے اپنا عقیدہ بنایا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہنے لگے اللہ تینوں میں سے ایک ہے، یا اللہ کی بھی عبادت کرو، اماں مریم کی بھی عبادت کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو۔ ایسے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا میں اپنی اماں کی خدمت گزاری کروں، اپنی اماں کی فرما برداری کروں۔ اللہ یا الہ جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی خدمت نہیں کیا کرتا ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ کا بیٹا بنایا جائے۔ اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکیلا، اللہ تنہا، اللہ یکتا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں نے اپنی طرف سے عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کیا اعلان کیا؟ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تعلیمات کو ماننے والے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اگر جو نہیں مانتے تو وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، بے عملی کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے،
فتنفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ، مٹی سے پرندہ بنایا، پھونک ماری وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ اندھا بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَالْأَبْرَصَ، اور برس کا مریض، یہ جو جذام کے مریض ہوتے ہیں، وہ چمڑی جو ہے نا آدھی سفید کالی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا ایسے مریض، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور آگے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اگلا معجزہ، بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کوئی آتا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو بتاتے تھے تو کیا کھا کر آیا ہے، تو نے گھر کے اندر کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے، کیا چھپا کر رکھا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے تھے۔ اور ان میں سے ایک اور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے اندر امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو آپ آ کر اپنی جو عیسائی برادری ان کو بھی یہ کہیں گے کہ تم محمد کا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، یہی نماز پڑھیں گے، اسی امت کے اندر شادی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، آپ دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور دجال آپ کو دیکھ کر ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، پوری دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام 45 سال تک زندہ رہیں گے، اور پھر جب آپ کا انتقال ہوگا مدینہ منورہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اللہ جن کو مدینہ لے کر گیا ہے، وہاں پر دیکھیں آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور میں ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے قیامت کے دن، ہمارے ارد گرد ابو بکر اور عمر ہوں گے، ابو بکر اور عمر کی قبریں موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ وہاں پر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر سی سیرت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ عیسائی برادری 25 دسمبر کو اپنا کرسمس کی تقریبیں مناتی ہیں، ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھولے بسرے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی تقریبوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے سیاسی حضرات جا کر ان کے کیک کاٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ان کی دل جوئی کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، غیر مسلم کی مذہبی تقریب کے اندر، مذہبی تہواروں کے اندر مسلمانوں کے لیے شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی کافر کی تقریب کے اندر اس لیے شرکت کی کہ جا کر اس کی کثرت بڑھا دے، اس کے افراد کو بڑھا دے، اور اس کی دل جوئی کے لیے وہاں پر چلا گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ان لوگوں کے اندر شمار کرے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے ہے۔